آؤ. ایسے ہی فرمایا کہ مشورہ اجتماعی عمل ہے، اور نماز کی صفت پر ہے کہ ان کے مشورے میں امام کا ہونا لازم ہے. جس طرح نماز میں امام کا ہونا لازم ہے، بغیر امام کی جماعت نہیں ہوتی. اگر 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں نا امام کے بغیر تو جماعت نہیں ہے. کیوں بھائی بولو، کتنے آدمی نماز پڑھ رہے؟ 10 لاکھ، مگر امام کوئی نہیں ہے. تو یہ 10 لاکھ کی نماز جماعت کہلائے گی؟ بولو تو صحیح بھائی، کہ جماعت نہیں کہلائے گی. جی کوئی جماعت نہیں ہے، بغیر امام کی کوئی جماعت نہیں ہے. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. یہ باطل نظام ہے جمہوریت کا کہ کوئی امام نہیں ہے جماعت ہے. کہ نہیں، جماعت ہوتی نہیں امام کے بغیر، امام تو لازم ہے جماعت کے ساتھ. میں نے عرض کیا 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کہو گے؟ کیا نہیں کہہ سکتے جماعت، کیونکہ امام نہیں ہے. ہاں، چاہے سارے رکوع سجدے بھی ایک ساتھ کرتے ہوں تب بھی جماعت نہیں ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا؟ کچھ ہاں نہ تو کرو. ہاں، اور ایک امام ایک مقتدی، 2 نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والے کیا کہ بھائی جماعت ہو رہی ہے اسی میں شریک ہو جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، اس کا حکم ہے کہ اگر ایک آدمی ایک امام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، تو اس کو مقتدی کو پیچھے لے لو. ہاں بھائی ہم بھی شریک ہوں گے، وہ بھی آگے شریک ہو گئے، بعض مرتبہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں امام سلام پھیرے تو پیچھے پوری صف مل جاتی ہے، پوری صف کہ کیا نماز ہو رہی تھی ہم بھی شریک ہو گئے. ہاں، افراد کی نماز میں کوئی شریک ہوگا کہ بھائی امام تو کوئی ہے نہیں ان کا، تو کیوں شریک ہوگا کوئی؟ کہا جیسے تم یہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں میں بھی کہیں اکیلا پڑھ لوں گا. شریک تو جب ہوگا جب جماعت ہو، اور جماعت جب ہوگی جب امام ہو. پکی بات ہے. ہاں، یہ سی بات یاد رکھو، سنو دھیان سے. یہ ہے کہ ہمیں سب سے بنیادی چیز مشورہ دیا گیا ہے. ہمارے مشورے کی بنیاد ہے ہر مومن کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا. یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے. ہاں، ہر امتی میں، اس لیے ہمارا مشورہ ہر امتی سے ہے. جی ہاں، ہاں، سب سے آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ دین دنیا میں قائم ہو، امت ہدایت پر آوے. مشورہ اس کے لیے ہے کہ رائے دو، کہ رائے دینا ایسا ہے مشورے میں جیسا امام کو لقمہ دینا. تو بولو میرے دوستوں، اگر امام بھول گیا تو لقمہ کہاں دو گے؟ کہ نماز میں لقمہ دو گے یا بازار میں جا کے دو گے کہ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں؟ امام کی غلطی کا بازار سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، سنو میں کچھ کہہ رہا کہ غلطی کہاں امام سے؟ مسجد میں. اور لقمہ کہاں دے رہے جا کے؟ بازار میں. جی ہاں، کہ دیکھو بھائی امام صاحب نماز غلط پڑھا رہے ہیں. ہاں بھائی سنو بھائی، امام صاحب نماز غلط، کہ تم امام کی غلطی کو مسجد میں بتاتے تو ٹھیک ہو جاتی. تو غلطی تو امام سے مسجد میں ہوئی اور بازار میں پوسٹر لگا دیا کہ امام نے غلطی کی ہے. جی ہاں، اسی کا فائدہ ہے. سنو غور سے. میں ایک مسجد میں گیا، میں ایک صاحب ملے. سنو عجیب قصہ ہے، اور واقعی بہت مجھے بڑا پیارا لگا قصہ ہے. کہہ رہی ہے میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں، تو میں نماز پڑھا رہا تھا. نماز کا سلام میں نے پھیرا تو پہلی صف میں سلام پھیر کر دیکھا کہ پہلی صف میں حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہلی صف میں، وہ میرے پیچھے. امام صاحب مجھے بتانے لگے کہ مولانا کو دیکھ کے میں گھبرا گیا. میں نے کہا کاش میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو مولانا سے نماز پڑھواتے. اب وہ بڑے، میں چھوٹا، وہ عالم، میں نے نماز پڑھائی. لیکن میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے معذرت کی کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا نہیں، ورنہ نماز آپ پڑھاتے. نماز ہو چکی. نماز کے بعد امام صاحب مجھے بتانے لگے کہ مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے ایک طرف لے گئے مسجد میں کہ مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے. کہ فرمانے کیا بات ہے؟ کہ نہیں یہاں نہیں بات کروں گا، اندر چلو اپنے حجرے میں. تو امام صاحب کا میرا حجرہ تھا امام مسجد میں وہاں لے گیا حضرت کو. حضرت کے چار باری بٹھایا، میں نیچے بیٹھ گیا. حضرت فرمائے کیا حکم ہے؟
فرمایا پہلے دروازہ بند کر لو. انہوں نے دروازہ بند کر لیا. جی ہاں, کہ میں نے دروازہ بند کیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے نماز میں فلاں سورت پڑھی ہے, اس میں فلاں حرف صحیح استعمال تم نے صحیح ادائیگی سے نہیں پڑھا. سنو کیا حضرت جی آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ مسجد سے لائے, ایک حجرے میں لائے, پھر دروازہ بند کیا. آپ مجھے وہاں مسجد میں بتا دیتے اتنی سی بات. تو حضرت نے فرمایا ان امام صاحب سے کہ اگر میں تمہاری غلطی کو ٹوک دیتا تمہارے مقتدیوں کے سامنے تو تمہارے مقتدیوں کے دل سے تمہاری امامت کی عظمت گھٹ جاتی. تو امام ہو ان کے. سنو یہ تھی بڑوں کی باتیں, اب ختم ہو گئی یہ باتیں, اب ختم ہو گئی کیونکہ بڑوں کی صحبت نہیں ہے. ہاں عجیب قصہ ہے یہ. مجھے تو اتنا پیارا لگا کہ مجھے کمرے میں لے گئے, کمرہ بند کیا, کوئی اور نہ سنے, اور وہاں جا کے بتایا کہ آپ نے سورہ والتین پڑھی تھی, اس میں آخر میں ایک حرف صحیح ادا نہیں ہوا. ہاں کہ آپ نے سب کے ساتھ کیوں بتا دیا, وہیں بتا دیتے. اتنی سی بات کہ نہیں, یہ سارے آپ کے مقتدی ہیں, آپ ان کے امام ہیں. اگر میں آپ کی غلطی ان کے سامنے کھول دیتا تو ان کے دل سے آپ کی امامت کی, آپ کا مقام گر جاتا ان کے دل میں, اس لیے میں نے سب کے سامنے نہیں بتلایا. یہ عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت اس سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ مشورہ تو نماز کی طرح ہے. جی ہاں, کہ جس طرح امام کو لقمہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے, ڈرتے ہوئے, سوچ کر سمجھ کر. ایسے نہیں کہ امام اٹک گیا لقمہ دے دے کوئی بھی. جی ہاں, دیکھیں تراویح ہوتی ہے نا رمضان میں, امام بھول جاوے تو لقمہ کون دیتا ہے؟ کہ اس کے جن متعین افراد ہوتے ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں. جی ہاں, یعنی ہر ایک بولے, ہر ایک نہیں بول سکتا, بہت سوچ سمجھ کے لقمہ دینا پڑتا ہے. ہاں, ادھر سے چیخرا, ادھر سے چیخرا, ادھر سے چیخرا, ادھر سے چیخرا, تو امام کس کے لقمہ لے گا؟ پریشان ہو جائے گا کہ ہاں ایک آدمی رائے دے, وہ خاموش ہو جائے تو دوسرا رائے دے. ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا مقتدی کو, امام کو, اور یہ طریقہ ہوتا ہے رائے دینے کا ذمہ دار کو. اس لیے کہتے ہیں کہ امام کہ یہ مشورہ نماز کی طرح ہے کہ یہ سارے ان کے مشورے والے ہیں اور یہ ان کا فیصل ان کا امام ہے. جی ہاں, یہ ترتیب ہوتی ہے مشورے کی. پھر ایک بات اور بتائی کہ بھی رائے پر اصرار مت کرو کہ نہیں جی امیر صاحب تو یہی رائے ہے, ہماری تو یہی رائے ہے. نہیں, ایسا مت کرو, کیونکہ جب رائے پر اصرار کرے گا وہ اجتماعیت سے کٹ جائے گا. سنو غور سے, اجتماعیت سے کٹ جائے گا رائے پر اصرار کرنے والا, اور کٹ ہی نہیں جائے گا بلکہ اوروں کو بھی کاٹے گا. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں, تو اعلان کرے گا کہ جی کون میرے ساتھ کون دیں گے. سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر مشورہ کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں, کیا رائے ہے؟ صحابہ جو بڑے صحابہ تھے مہاجرین, ان کی رائے تھی کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں احد کے میدان میں. سب سے رائے لی آپ نے, تو بعض کی رائے تھی کہ نہیں مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. آپ نے پوچھا عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار, اسے پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں, کیونکہ ہمیشہ مدینے میں رہ کر ایسے موقعوں پر مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے میں کامیابی ہوئی ہے, باہر نہیں نکلیں گے. آگے رائے تو ہوتی ہے مختلف, رائے تو مختلف ہوں گی کیونکہ سب کی صلاحیتیں ایک سی نہیں ہیں. کسی کی رائے کچھ ہوگی, کسی کی رائے کچھ ہوگی, کسی کی رائے کچھ ہوگی. اور فیصلہ ایسی چیز ہے جو سب کی رائے کو ایک کر دیتا ہے اور سب کے دلوں سے رائے کو نکال دیتا ہے. جی اب رائے دل میں باقی رہنی چاہیے کہ فیصلے کے بعد دل میں وہ بات لاؤ جس چیز کا فیصلہ ہوا ہے. ہمیشہ اصول یاد رکھو, یہ فیصلہ ہو گیا چلو اسے کرو. جی ہاں, وشاورہم فی الامر فاذا عزمت, کہ آپ مشورہ کریں سب سے, اور جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پہ توکل کریں. یہ نہیں کہا اذا عزمتم کہ جب تم سب عزم کر لو, کہ نہیں, سب کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں. فیصلہ تو ایک کا ہوگا, اذا عزمت فتوکل. آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھائیں.
چنانچہ رائے سب کی لے لی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے احد سے کے میدان میں. عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے. سنو، اس نے کہا کہ جی ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو الگ رہیں گے. کیوں؟ کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیا بات ہے؟ کہ اس لیے نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ کہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، آپ نے ہماری بات نہیں مانی. ہاں دیکھو